بسم اللہ الرحمن العليم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج بتاریخ 3 جنوری 2017 مرکز السنہ کے احاطے میں مرکز السنہ بٹکل کے زیر اہتمام ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں فضیلت الشیخ عبد القیوم بستوی حفظہ اللہ خطاب کریں گے۔ میں آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور شیخ کے خطاب سے مستفید ہوں۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس اہم اجلاس میں 3 نشستیں منعقد ہوگی۔ پہلی نشست جس میں فضیلت الشیخ عبد القیوم بستوی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے، دوسری نشست انشاءاللہ بعد صلاۃ مغرب منعقد ہوگی، جس میں طلباء مدارس کا علمی مظاہرہ ہوگا، اور تیسری نشست میں انشاءاللہ بعد صلاۃ عشاء طلباء مدارس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب میں بلا تاخیر اس نشست کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے جناب ابراہیم خلدون صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس نشست کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم احمد بن سیف اللہ کروری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی سریلی آواز میں نظم کے چند اشعار گنگنائیں۔ کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے، کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے، پہن کر جبہ دستار زناری نہیں کرتے، پہن کر جبہ دستار زناری نہیں کرتے، جو دل میں بات ہوتی ہے اسے بے خوف کہتے ہیں، جو دل میں بات ہوتی ہے اسے بے خوف کہتے ہیں، عزیمت کوش اہل حق
اداکاری نہیں کرتے عظیمت کوش اہل حق اداکاری نہیں کرتے کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے ہمیں محبوب تر ہے اپنی اہل حدیثیت ہمیں محبوب تر ہے اپنی اہل حدیثیت کہ ہم اسلاف کے منہج سے مکاری نہیں کرتے کہ ہم اسلاف کے منہج سے مکاری نہیں کرتے مقام شرک پر توحید لٹ جائے تو ناحق ہے مقام شرک پر توحید لٹ جائے تو ناحق ہے وفا پیشہ کبھی ایسی جفاکاری نہیں کرتے وفا پیشہ کبھی ایسی جفاکاری نہیں کرتے کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے پہن کر جوبہ دستار زناری نہیں کرتے مقام شرک پر توحید لٹ جائے تو ناحق ہے مقام شرک پر توحید لٹ جائے تو ناحق ہے مسلمان بدعتوں سے بھول کر یاری نہیں کرتے مسلمان بدعتوں سے بھول کر یاری نہیں کرتے عمل سنت پہ ہے جن کا وہی ہمات مومن ہے عمل سنت پہ ہے جن کا وہی ہمات مومن ہے خدا لگتی یہ کہتے ہیں طرفداری نہیں کرتے خدا لگتی یہ کہتے ہیں طرفداری نہیں کرتے کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے پہن کر جوبہ دستار زناری نہیں کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا ابھی میں آپ کے سامنے مرکز السنہ اہل حدیث بٹکل کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گا اسلامی بھائیوں اور بہنوں شہر بٹکل کے چند مخلص احباب نے تقریباً 1 سال پہلے اہل حدیث علماء کی سرپرستی میں ایک خالص سلفی ادارہ مرکز السنہ اہل حدیث بٹکل کی بنیاد ڈالی جس کا مقصد سماج میں دعوت توحید عام کرنا خالص کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلانا اور منہج سلف سے عوام الناس کو روشناس کرنا ہے ساتھ ہی میں رفاہی کام کو انجام دینا اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا اس مرکز کا بنیادی مقصد ہے الحمدللہ مرکز السنہ حتی المقدور اپنے مقاصد کی جانب کوشاں ہیں اللہ کے فضل سے فی الحال لوگوں کی دینی تربیت کے لیے جید علماء کرام کی خدمت لی جاتی ہے جس میں مرد و خواتین کے لیے
ہر اتوار بعد صلاۃ عصر ہفتہ واری دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بٹکل کے مختلف مقامات پر موقع بموقع اجلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف رفاہی کام مرکز کی جانب سے انجام دیے جاتے ہیں، جیسے غرباء و مساکین کی مدد، رمضان میں راشن کی تقسیم، مستحقین تک فطرہ پہنچانا، لوگوں کی سہولت کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام، اور ہر ماہ حجامہ کیمپ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرکز السنہ کی جانب سے دینی و ملی خدمات انجام دیے جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرکز کے ذمہ داران کو صحت و عافیت سے نوازے اور مرکز کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ شیخ عبدالقیوم بستوی حفظہ اللہ اجلاس میں تشریف لا چکے ہیں۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ فضیلت الشیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ میں فیضان بن سیف اللہ کروری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب دل مسلم کو او زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو او زندہ تمنا دے۔ پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یا رب دل مسلم کو او زندہ تمنا دے۔ محروم تماشا کو پھر دیدے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یا رب دل مسلم کو او زندہ تمنا دے۔ بٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ یا رب دل مسلم کو او زندہ تمنا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان ہے، او داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ یا رب دل مسلم کو او زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ السلام علیکم۔
الشیخ عبد القیوم بستوی حفظ اللہ کو خطاب کے لیے دعوت دوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ شیخ کا مختصر تعارف پیش کروں۔ معزز سامعین، فضیلت الشیخ یو پی کا مشہور ضلع بستی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات میں دعوتی و تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فی الحال آپ قطر میں وزارت الاوقاف کی جانب داعی و مبلغ ہیں۔ اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ شیخ محترم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں مفید نصیحتوں سے نوازیں۔ فضیلت الشیخ کا عنوان ہے ایمان کی مضبوطی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، ذمہ داران ادارہ، ذمہ داران مرکز اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں جس موضوع پر لب کشائی کے لیے کہا گیا ہے، ایمان کی مضبوطی، ایمان ہو اور مضبوط ہو، یہی موضوع سخن ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے ایمان کی وجہ سے دنیا کی بہت ساری جو قومیں، امتیں اس روئے زمین پر بسی ہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے امتیازی شان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس روئے زمین پر رہنے والی، بسنے والی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہم ہیں، اور اس دنیا میں رہنے اور بسنے والی قوموں میں راہ اعتدال پر رہنے والی قوم ہم ہیں۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، کیونکہ ہمارا قرآن، ہماری شریعت ہم کو یہی ٹائٹل دے رہی ہے، یہی ٹائٹل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے، اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے، اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ، کنتم یعنی ہم لوگ، آپ لوگ، امت محمدیہ، خیر امت، سب سے بہترین امت ہو، اس روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو تم لوگ۔ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی انہی انسانی بستی سے ہم کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے امتیازی شان دی۔ کوئی آسمان سے ہم کو نہیں اتارا، آسمان سے اتارے ہوئے ہم نہیں ہیں، انہی انسانوں کی بھیڑ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کر لیا ہے نا۔ یہ بات ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ ہم بھی بنی آدم ہیں، اور جو لوگ اس دین پہ نہیں وہ بھی بنی آدم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا، یہ سعادت دی کہ انہی لوگوں میں سے ہم کو نکال لیا، نکال کے ہم کو کہا تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، اور تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں ہم نے ان لوگوں سے نکالا ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو اب بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تمہارا شان یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، تؤمنون باللہ،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اگر وہ بھی یعنی تمہاری طرح وہ بھی اس رسالت اور نبوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت اور رسالت ہے وہ بھی اس پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, وہ بھی خیر ہو جاتے. کان خیر لہم, وہ بھی خیر امت میں آ کر کے داخل ہو جاتے. اور اہل کتاب کو ذکر کیا ہے, لیکن دنیا کی ساری قوموں میں جو لوگ بھی ہیں وہ لوگ بھی اللہ کے اس قول کے مطابق وَلَوْ آمَنْ, اگر وہ لوگ بھی ایمان لے آئے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا. وہ لوگ بھی اگر ایمان لے آئے تو بہتر ہوگا, اور وہ بھی ایمان لے آئے تو وہ بھی خیر امت کی صف میں داخل ہو جائیں گے ہمارے جیسے. کیونکہ ہم کو خیر امت ہمارے رنگ پہ نہیں دیا گیا, ہماری نسل پہ نہیں دیا گیا, ہماری علاقائیت اور قومیت پہ ہم کو یہ ٹائٹل نہیں ملا. ہم کو یہ ٹائٹل ملا ہے ہمارے ایمان کی وجہ سے, ہے کہ نہیں؟ کس چیز پہ ملا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. زبان کی وجہ سے بھی نہیں کہ عربی ہے تو خیر امت ہے, عربی نہیں ہے تو خیر امت نہیں ہو سکتا. کہ قرآن عربی ہے تو سب سے پہلے اس دین پر ایمان لانے والے عرب تھے, تو خالی عرب مراد نہیں ہے. اس لیے خیر امت ہونے کا جو ٹائٹل ہے اس کا تعلق زبان سے بھی نہیں, رنگ سے بھی نہیں, نسل سے بھی نہیں, حسب و نسب سے بھی نہیں, ملک اور علاقے سے بھی نہیں, کیونکہ ایک ایسا دین ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی سرحد نہیں ہے. یہ علاقائی سرحدوں سے پرے ہے. یہ تو آسمانی دین ہے, آسمانی دین ہے, وحی الہی کا دین ہے. جو اس پر ایمان لایا وہ خیر امت ہو گیا, خیر امت کا لقب مل گیا. اور پھر اس امت کی ایک صفت ہے اعتدال پہ رہنا. یہ امت دہشت گرد نہیں ہے, یہ امت جو ہے انتہا پسند نہیں ہے, یہ امت صلح و آشتی پسند ہے. اس امت کے دین کا نام وہ ہے جس کے نام سے ہی ٹپکتا ہے کہ یہ صلح پسند لوگ ہیں, امن پسند لوگ ہیں. وہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام عربی کا لفظ ہے سلم. سلم کہتے ہیں صلح و آشتی کو, امن و امان کو, اس کو صلح کہتے ہیں. اس لیے ہمارا دین ہمیں خود صلح و آشتی سکھاتا ہے, امن و امان سے رہنا سکھاتا ہے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی معتدلانہ رویہ راہ اعتدال پر رہنے کو بتاتا ہے. فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے, یعنی اعتدال پسند قوم بنایا ہے. تم کو اعتدال پسند ہے, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. جیسا ہونا چاہیے ویسے, جیسے ایک انسان کو اس روئے زمین پہ ہونا چاہیے ویسے یہ امت ہے. لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, لوگوں کے لیے امن و امان مہیا کرنے والی جماعت ہے, انسانیت کی بہی خواہ ہے. انسانیت ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق کے لیے بہی خواہ ہے, حتیٰ کہ اس کے سائے میں حیوانوں کو بھی امن و امان ملتا ہے, جانوروں کو بھی امن و امان ملتا ہے. اس لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دو اہم ٹائٹل دیے, خیر امت, امت وسط. کس وجہ سے دیا؟ ایمان کی وجہ سے. اسی لیے آخر میں کہا تؤمنون باللہ. کون سا ایمان؟ کس ایمان کی بات ہے؟ سارے لوگ اس روئے زمین پہ ہیں وہ کسی نہ کسی ناحیے سے کسی نہ کسی چیز پر ایمان لاتے ہیں, اور اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہر قوم جو مذہبی قوم ہے, جو دھارمک ہیں, جن کے پاس کوئی نہ کوئی دین اور دھرم ہے, وہ سب کے سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں, جو ایمان کے اس دعوے کو باطل کر دیتا ہے اور انسانیت کو اس کے مقام سے اتار دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور دنیا انسانیت کے اکثر لوگ ایمان تو اللہ پر لاتے ہیں مگر شرک کے ساتھ، شرک کی آمیزش کے ساتھ۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا بھی ایک بڑا طبقہ اللہ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے دعوے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے، شرک خفی میں بھی، شرک جلی میں بھی۔ وہ شرک جو ایمان کو غارت کرنے والا ہے اور وہ شرک جو عمل کو غارت کرنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے شرک جو ہے عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے، ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر شرک جلی ہے تو ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شرک جلی یعنی اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اگر اس میں شرک آ گیا تو ایمان برباد ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا، پھر اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے۔ اگر پوچھو ان سے تم کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ تمہارے آل اولاد کو کس نے پیدا کیا تو اللہ نے۔ سب چیز خالق ہونے کے ناطے، رب ہونے کے ناطے تو اللہ ہی ہے ان کی نظر میں۔ لیکن پھر سوال غیر اللہ سے کیوں کیا گیا؟ غیر اللہ سے دعا کیوں مانگی گئی؟ غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک کیوں بنایا گیا؟ غیر اللہ سے اولاد کیوں مانگی جا رہی ہے؟ غیر اللہ کے سامنے سجدے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جس کو عبودیت کہا جاتا ہے، عبودیت بھی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اللہ کی الوہیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کا بھی اعتراف نہیں کرتے ہو، یا اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی الوہیت کا اعتراف نہیں کرتے ہو، تو تمہارا یہ عقید توحید یا عقید ایمان غارت ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں دوسرے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور زناکاری، بدکاری، شراب خوری اور بد اخلاقی، یہ ساری بیماریاں جو ہے یہ سب کچھ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اس کا مواخذہ کرے گا، اور جس کو چاہے گا کچھ معاف کرے گا، کچھ بھی گرفت کرے گا۔ اور لیکن ہمیشہ کے لیے ایسے انسان کو جہنم میں نہیں چھوڑے گا اگر اس کا توحید باقی ہے تو۔ اگر توحید پر قائم ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا، لیکن اگر توحید ہی مجروح ہے تو معافی نہیں ہے، تو معافی نہیں ہے۔ اس لیے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فرمایا جس نے شرک کیا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ جنت حرام ہے اس کے لیے جس نے شرک کیا، یعنی شرک کبیر، شرک جلی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، آسمان کی بلندی سے گرا، اور گرا تو راستے میں سے یا تو چڑیے نے اس کو اچک لیا، اور اگر اس سے بچ گیا تو کسی عمیق غار میں جا کر کے گر کے تباہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تشبیہ دی ہے، دیکھو شرک جلی اتنی خطرناک یہ بیماری اور برائی ہے کہ جو انسان کو ایسی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے کہ پھر جہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ہے، پھر اس کی نجات کا کوئی راستے نہیں ہے۔ اس لیے اور شرک کر کے وہ بلندی سے اترتا ہے، اس میں تشبیہ ہے کہ توحید پہ رہتے ہوئے بہت بلندی پہ رہتا ہے انسان۔ توحید کا مطلب ہے اللہ سے جڑے رہنا، توحید کا مطلب ہے اللہ سے رشتہ قائم رہنا۔
اسی لیے شرک کیا تو کہا کأنما خر من السماء، آسمان سے گر پڑا، کیونکہ وہ رسی جس کو تھامے ہوا تھا اللہ پر ایمان لا کر کے، وہ رسی کٹ گئی، اور جب آسمان کی رسی کٹے گی تو پھر وہ بلندی پہ نہیں رک سکتا ہے، گر جائے گا۔ اور جس کے ایمان کی رسی مضبوط ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ مسلسل بلندی کی طرف پرواز کرتا جاتا ہے، اللہ سے قربت اس کو حاصل ہوتی جاتی ہے، اللہ کے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اور اس کو قوت ملتی جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی رسی تھام رکھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو تھامو۔ اگر کسی نے شرک کیا تو رسی سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اس کا ہاتھ اس رسی سے جس کو تھام کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے ہوا تھا، اللہ کی پناہ میں جس کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسی سے اس کا ہاتھ چھڑا دیا اور گر گیا۔ یہ بہت اگر غور کرے انسان ایک مشرک تو اس کو اپنی پستی کا احساس ہوگا، کیونکہ توحید انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، اپنے ہر کام میں ایمان کی وجہ سے، اللہ پر ایمان کی وجہ سے، اپنے توحید کی وجہ سے اس کا رشتہ آسمان سے جڑا رہتا ہے، اور جب وہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کرتا ہے شرک کر کے، کسی مخلوق کے سامنے سر جھکا کر کے، اور کسی مخلوق کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنا کر کے، تو پھر اللہ سے اس کا دامن یا اللہ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اور جب اللہ سے رشتہ کٹا تو کس وادی میں گرا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے شرک جو ہے کبیر، شرک کبیر یا شرک جلی جس کو کہتے ہیں، وہ ایمان کو غارت کرتا ہے، اور شرک خفی عمل کو غارت کرتا ہے، دونوں ہی خطرناک ہیں۔ وہ کیا ہے شرک خفی؟ شرک خفی ریاکاری ہے، ہر وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو، دکھاوے کے لیے کیا گیا ہو تو شرک جلی ہے، اس سے بھی انسان کو اس کے عمل پر ثواب نہیں ملتا ہے، یعنی عمل غارت ہو گیا، ایمان محفوظ ہے لیکن عمل غارت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس انسان نے کوئی عمل کسی ریاکاری کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جا کے اس سے اپنا ثواب لے لو جس کے لیے کیے تھے، جس کے لیے تم نے کیا تھا اس سے مانگو ثواب اور اجر، میرے لیے تو نہیں کیا تھا۔ اگر اجر و ثواب ملنے والا ہے تو اسی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے لیے وہ کام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ یہ باتیں بار بار کہی جاتی ہیں ہمارے جلسوں میں کہ کسی عمل کی مقبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک اخلاص، دوسرے اتباع سنت۔ یہی پہچان ہے امت مسلمہ کی، خیر امت کی۔ اس لیے اتباع سنت اور توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی